بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. We start with the name of Allah who is most merciful and beneficent. So students, this is our week number 7 and our video session number is 4. And in this session, we will learn or we will study our chapter number 7 and unit number 2. And the chapter name is Islamic laws and its resources. As you know, first we will study about Islamic laws and resources, and before it we will learn something about Sharia. What is Sharia? You have to know it first, that Sharia means way اور پاتھ۔ شریعہ مینس وے اور پاتھ، یعنی کہ کوئی بھی طریقہ جس طریقوں کے اوپر چل کے ہم اپنی زندگی صحیح طرح سے گزار سکتے ہیں، ایک ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان اسلامک ٹرمینالوجی شریعہ مینس لیگل سسٹم or the law of Islam. Allah sent the messenger to human being for the guidance. They lead us to the right path, the path that lead us to the happiness. Our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the last messenger of Allah, and according to its Sharia, it represents the ultimate manifestation of the divine mercy. Now, you have to know it first, the Islamic laws and resources. There are 4 Islamic laws, which is Holy Quran, Sunnah, Ijma, and Qiyas. You have to know it first. You have to know it too, that why Sharia is important. Okay, as you know students, that we have come into this world and the Creator created us for the servitude, which means being the servant of the Creator of the mankind. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو مطلب کہ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہی بھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے فرشتے موجود ہیں، ان گنت فرشتے موجود ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ Now, as a Muslim, we also believe that the guidance of Allah comes to us so that we can lead our life into happiness. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اور اگر ہمیں یہ تمام تر احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون نہیں ہوں گے تو ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ یہ تمام تر ریسورسز زندگی گزارنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ انسان کیا ہے؟ بہت زیادہ کمزور ہے، وہ یہ تمام تر مسئلوں کا حل خود نہیں نکال سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ
یہ ریسورسز، یہ طریقے انسانوں کو دیے ہیں تاکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر انسان صحیح طریقے سے اور خوشحال زندگی گزار سکے اور اس کے اوپر برڈن نہ ہو. اوکے. So the fulfillment of this servitude mission is following the guidance of Allah, which is Sharia. Sharia means way or path. Or in order to attain success, we have to follow these all resources or the Sharia given into the Quran. Now you have to learn what is limitation of Sharia. Limitations کیا ہیں؟ شریعت کے اندر کیا کیا لمیٹیشنس ہیں؟ Who is Muslim? مسلمان کون ہوتے ہیں؟ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی حضور، اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے کام کریں. یا ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو اور اس کام سے رک جائے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 5 اور ورس نمبر 3 میں فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین قبول کیا. اوکے. شریعت کے اندر تمام تر مسئلوں کا حل موجود ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ شریعت کے ڈومین سے باہر ہو، چاہے وہ معاشی ہو یا معاشرتی. اٹ کین بی یور پرسنل میٹر اور دا فیملیل میٹر، آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہو یا خاندانی میٹر ہو یا آپ کی سیاسی میٹر ہو. کوئی بھی میٹر آپ کی شریعت سے باہر نہیں ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے احکامات قرآن و حدیث میں آپ کو نہ ملے ہوں، جس کی سائنس آپ کو جس کی جو سائنس وغیرہ ہے اس کو قرآن و مجید میں اس مسئلوں کا حل قرآن مجید میں یا سنت میں موجود نہ ہو. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. Now come on to the chapter number 35, chapter number 7, unit number 2 and the page number is 35. اسٹوڈینٹس، جیسے کہ ہم نے اپنی فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، جب ہم سورہ لیل کی ڈسکرپشن پڑھ رہے تھے، اس کے اندر یہ تھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو طریقے انسانوں کے سامنے ڈیفائن کیے گئے تھے. سورہ لیل میں ایک پولیٹیکل کیوس تھا اور ایک سوشل کیوس تھا. مینس افراتفری، لوگوں کی سوشلی معاشرے میں کیا ہو گئے تھے، بہت زیادہ افراتفری ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فیملی کا نظام جو ہے اس کے اندر ایک فیملی کے نظام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ تاکہ انسان کیا ہے اس افراتفری سے بچ سکیں. ہم کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. کوئی بھی کام اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے سورہ لیل میں جس طرح پڑھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قابو سے بالکل باہر نہیں ہیں. چاہے ہم اگر کوئی صحیح کام کریں، اگر ہم کوئی اچھا کام کرنے کا سوچیں تو ہم اس وقت تک وہ کام نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مرضی نہ ہو. تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے. ہمارے جو بھی میٹر ہمارے دماغ میں چل رہے ہوں یا پھر ہم کوئی بھی اسٹیپ لینا چاہ رہے ہوں، ہم اس وقت تک ہم وہ اسٹیپ نہیں لے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں نہ ہو. تو بالکل اسی طریقے سے انسان کو یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ اپنے اوپر پورا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کس طریقے سے کہ اپنی پرسنل صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کسی چیز کا ارادہ مان لینا ہے، کسی چیز کے اوپر پختہ یقین ہو جانا ہے کہ اب میں اس کام کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا. اس کی مثال آپ کو جنگ بدر سے ملتی ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر حاوی کر دیا تھا اور مسلمان کافی کم تعداد میں تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ کفار کے اوپر حاوی آ گئے تھے. اور کیا ہو رہا تھا، کفار اپنے جو مال غنیمت ہے وہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں نے اس وقت یہ بڑی بول بولی تھی کہ اب تو ہمیں اس جنگ کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا.
تو ان بڑی بول کی وجہ سے کچھ یوں ہوا تھا کہ مسلمانوں کا جو خوف تھا وہ کفار کے دل سے نکل گیا تھا، اور اس صورتحال میں افراتفری بہت زیادہ پھیل گئی تھی. بہت سارے مسلمان جنگ بدر میں شہید ہوئے اور مسلمانوں کو یہ جنگ اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. تو حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کے یہ دعا کی تھی کہ اب یہ جنگ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اب اگر اللہ آپ چاہیں تو اب آپ ہی ہمیں اس جنگ میں جتوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ ہمارے ہاتھوں سے بالکل نکل چکی ہے. تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا، اور اس جنگ میں فرشتے بھیجے گئے تھے جو کہ فرشتے دشمنوں سے لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دوبارہ آ گئی تھی. تو ایسا اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین کر کے کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اس کام میں کیا نہیں ہو سکتے کامیاب جب تک ہمیں اپنی کام کے اندر ہماری پوری مکمل محنت نہ موجود ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی ہوئی ہو. اب وہ تمام تر کام جو کہ صرف باعث چل رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کے اندر صرف یا تو آپ نے محنت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد نہیں کی ہوتی، تو اس کام میں آپ کامیاب نہیں ہوتے. یا تو آپ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کے اندر محنت نہیں کر رہے ہیں، تو اس کام میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس طرح بالکل اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا، now come on to the page number 35. It is essential to have rules, principles and laws to run the country. جس طرح ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک لاز ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ رولز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اور قوانین کے پرنسپل ہوتے ہیں، ان تمام تر پرنسپلز کے بغیر کوئی ملک آپ کا نہیں چل سکتا. Similarly, to live one life in accordance with Islam and understand the commands of Allah the Almighty. بالکل اسی طریقے سے اسلام کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے کچھ قوانین موجود ہیں جن کو اپنے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ اسلامی قوانین کے ذریعے زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی نہیں گزرے گی. They are known as Islamic laws, شریعہ اور اسلامک لاز. یہاں پہ کچھ اسلامک لاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 اسلامک لاز یہاں پہ موجود ہیں. دا ہولی قرآن، سنہ، اجماع اینڈ قیاس. We will learn it one by one. Now, the Holy Quran. Quran, the first source of Sharia. Quran is the first source of Sharia. The Quran is the secret book of Muslim and the primary source of the Muslim law. Allah dictated the Quran through Jibreel, and آپ لوگوں کو جس طرح پتہ ہے کہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے اوپر کیا ہوتا تھا، ان کے اوپر حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، اور اس طرح کیا ہوا، قرآن نازل ہوا. Now, the Holy Quran is the most important source of Islamic law. ہولی قرآن جو ہے یہ شریعت کا پہلا اور بہت اہم ذریعہ ہے. اللہ the Almighty addressed the beloved Prophet through the Holy Quran and gave a message of guidance, instruction of the whole humanity. اللہ تعالیٰ نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مسلمانوں کو ہدایت کا پیغام پہنچایا. If human beings observe all these instructions and stay with the prescribed limits, an excellent pure way of life can be adopted. اس مقدس کتاب میں ہر شعبے سے متعلق تمام تر باتیں بتا دی گئی ہیں جن پر عمل کر کے انسان ایک بہترین اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. In the Quran, his revelation in the following words. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, and indeed it is a book of excellent power. اور بے شک یہ ایک بہت باوقت کتاب ہے. No falsehood can approach it. اور کوئی باطل اس کے اوپر پٹک بھی نہیں سکتا, نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. It is sent down by one. یہ اللہ تعالیٰ, یہ حکمت اور خوبیاں, full of wisdom, worthy of the all praise. یہ حکمت اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے.
مینس کہ اس کے اندر کوئی بھی اپنی قرآن مجید کے اندر کوئی بھی امینڈمنٹ اپنی نہیں کر سکتا. جس طریقے سے پرانی کتابوں میں توریت، زبور، انجیل، یہ تمام طرح کتابوں میں کیا ہو گیا تھا، کفار جو غیر مسلم تھے، جو کہ کفار تھے، اس کے اندر امینڈمنٹ اپنی طرف سے کی تھی جو کتابیں نازل ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذمہ خود لیا ہے، اور کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کفار اس کے اندر اپنی طرف سے امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتا. اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اوکے، بائی دا وے کلاس، دس از یور ویڈیو نمبر 5. اوکے، ناؤ سننا. سننا از دا سیکنڈ سورس آف اسلامک لا. جس طرح قرآن مجید میں، قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر آپ کو تمام تر میٹر کے سولوشنز مل جائیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی مشکلات پیش آ گئی ہیں تو اس کا تمام تر ڈسکرپشن قرآن مجید میں موجود ہوگی. جس طریقے قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور ہر طرح سے انسان کی رہنمائی کی گئی ہے. سننا. The literal meaning of sunnah word is way or path. جو لغوی معنی ہیں سننا کے وہ کیا ہیں؟ ہدایت کے ہیں یا پھر راستے کے. In the terminology of Islamic law, it means the method which the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم adopted. اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور وہ تمام تر بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کے اوپر قائم رہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم سننا کہیں گے. The commands of the prescribed of the Allah in the Holy Quran, the finer details and their practical demonstration can be learned from our Holy Prophet, peace be upon him. Now, class, it is essential for you to write some meaning from the Holy Quran. In the Holy Quran, the word pertains is given. Pertains means related or متعلق. اس سے متعلق. اس طریقے سے ہمارے پاس جو بھی ہارڈ ورڈنگس آتی جائیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. اور which mean reveal کا مطلب reveal word is used in this heading, which means یا دوسروں کے اوپر کوئی چیز افشاں ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام تر ہدایات کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل طور پر کھول دیا ہے اور تمام تر ہدایات لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، افشاں ہو چکی ہیں. انجکشنز مینس آرڈر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو تمام تر ہدایات موجود ہیں، جو آرڈرز موجود ہیں، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم عذاب کے مرتکب ہوں گے. جس طریقے سے چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 36 سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو کسی مرد عورت کو کچھ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ تعالیٰ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہدایت دیں تو وہ کیا کریں؟ اس کو چھوڑ کے وہ اپنے کام کریں، اپنی بات منوائیں اور اپنے راستے پہ چلیں. قرآن مجید میں گیون جو ہدایات موجود ہیں ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہو. اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ گمراہ ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگا. Now another word prescribed is given in this heading.
Prescribed means ایڈوائس یا پھر کوئی بھی چیز تجویز کرنا پرسکرائب کے میننگس میں آئے گا. ناؤ دا سننا. قرآن مجید میں تمام تر جو فرض کی جو ڈسکرپشن ہے وہ دی گئی ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ سب کیا ہے؟ یہ پلرس آف اسلام ہے. جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر، ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، صوفے اور دیواریں اور تمام تر چیزیں موجود ہوتی ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان صوفوں وغیرہ کو یا اپنے فرنیچر کو تو اپنی طرف سے اپنے پاس سے ہلا سکتے ہیں، لیکن پلرس کو اپنے پلرس کے ساتھ ہم نہیں کھیل سکتے، ہم اس کو نہیں ہلا سکتے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہماری جو بلڈنگ ہے وہ گر جائے گی. بالکل اسی طریقے سے یہ تمام تر فرض، اگر ہم اپنے تمام تر کاموں کو اپنے ان پلرس کے مطابق سیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پلرس کے مطابق سیٹ کریں گے تو ہمارے پلرس آگے پیچھے ہوں گے. ہماری کیا ہوگا؟ ہماری نمازیں آگے پیچھے اگر ہوں گی تو ہماری جو مضبوط، جو ہمیں جن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر ہم اسی سے ہم کیا ہوں گے، ہم اسی کو آگے پیچھے کریں گے تو پھر ہماری جو وہ مضبوط دیوار ہوگی وہ مضبوط نہیں رہ سکتی. اس میں ہمارا ایمان جو ہوگا متزلزل رہے گا. بالکل اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے کام کو تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے فرض کی ادائیگی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہم اس کے ٹائم میں، ہم فرض کی نمازوں کے ٹائم کو اپنے کام کے حساب سے چینج نہیں کر سکتے. ہم اپنے کام کو اپنے نمازوں کے حساب سے تو سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی نمازوں کو کام کے حساب سے سیٹ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرض کی ادائیگی کا حکم ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام تر چیزیں ہمارے اوپر فرض ہے. اب ان فرض کو ادا کس طرح کیا جائے، یہ تمام تر ادائیگی حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہے. اور حدیث کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ تمام تر کام جو وہ یہ ہو گیا سننا کہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تر فرض کی ادائیگی عملی طور پر اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہے. اور حدیث یہ ہے کہ وہ تمام تر کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ تمام تر بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کے اوپر ثابت قدم رہے. اور بالکل اسی طریقے سے وہ تمام تر باتیں جو دوسروں نے کی حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور انہوں نے اس باتوں کے اوپر نہ ہی کچھ برا منایا بلکہ اس کو پسند کیا، اور اگر پسند نہیں اور یا تو اس کے اوپر خاموش رہے. یہ تمام تر سننا میں آتا ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس اجماع شروع ہوتا ہے. Now another meaning comparison is given. Comparison means موازنہ کرنا اور contrast. So on page number 36. Now, when there is unanimous agreement on any matter by learned ulamas, scholars of Islam, there is known as ijma. Now, کسی شرعی حکم پر تمام علماء کے متفق ہو جانے کو اجماع کہتے ہیں. اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین والعلیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. Alms are only for the poor and needy. یعنی کہ زکوٰۃ صرف فقیروں اور مسکینوں پر فرض ہے، اینڈ مطلب کہ ان کو دی جائے زکوٰۃ، اینڈ دا آفیشرز، اور زکوٰۃ
لینے والے ملازمین اینڈ دوز whose hearts are made to the inclined, اور وہ لوگ جن کا دل اسلام کی طرف مائل کیا جائے. یا پھر گردن چھڑانے میں، قرض داروں میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے زکوٰۃ فرض ہے. اب بالکل اسی طریقے سے اب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں رقاب کا ورڈ آیا ہے which means freeing the neck، گردن چھڑانے میں. اب اس آیت سے قرآن مجید کی اس سورہ توبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گردن چھڑانے کے لیے اس کا وہ جو قرض زکوٰۃ ہے اس کی رقم یوز کی جا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم علماء کے مطابق ان لوگوں کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہے جو کہ جنگ کے دوران یا اب کی اگر دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے اور اگر کسی ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگ نے اپنے پاس قید کر لیا ہے تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم یوز کی جا سکتی ہے. Now what is قیاس؟ This means that through comparison and similarities. قیاس سے مراد کسی ایسے مسئلے کا حل ہوتا ہے جس میں قرآن مجید میں جس کا حل نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، نہیں اخذ کر پا رہے ہوں اور سننا میں اس کا نہیں کچھ ذکر ہو تو قیاس کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ پرابلم کو انالائز کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. Regarding a social problem on the basis of Quran and Sunnah, an arrival at the solution, hukum, which is not present in the Holy Quran and Sunnah, for example, of the Holy Prophet, okay, جو کہ جس کا آپ کے پاس جس میٹر کا آنسر سولوشن آپ کے پاس قرآن اور سنہ میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، نہیں مل رہا ہو، تو اس کے لیے تمام تر علماء مل کے قیاس کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ پرابلمس کو دیکھتے ہیں اور اس سے ملتا جلتا آپ کے پاس سولوشن نکالتے ہیں. بالکل جس طرح حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر پریکٹس قیاس، حضرت ابو بکر صدیق واز چوزن ایز اے کیلف، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا گیا. when حضرت عمر prescribed قیاس and recalled that the holy prophet، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا تھا کیونکہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز کی امامت کے لیے چنا تھا، تو اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے لیے بھی موضوع تھے. بالکل اسی طریقے سے وہ تمام تر چیزیں جو کہ پہلے موجود نہیں تھیں، اس کا جو ہے اس کی تھوڑی بہت نالج اس قیاس کے ذریعے لی گئی ہے. وہ کس طریقے سے، وہ اس اگزامپل سے سمجھیے کہ قرآن مجید میں شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، شراب حرام ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس سے انسان جو ہے، اس سے انسان کا دل معاف ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آج کل کے دور میں جو تمام تر منشیات اور ڈرگز وغیرہ یوز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی حرام قرار کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بالکل جس طرح شراب کے بعد انسان اپنی ہوش و حواس میں نہیں رہتا، بالکل اسی طریقے سے کچھ ایسے ڈرگز ہیں جس کے بعد انسان کے دماغ پہ نشہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے، اس اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور وہ انسانوں کو مار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قتل کر دیتا ہے. اور کچھ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بالکل نشے میں ہوتے ہیں، وہ ڈرگز انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، ان کا نشہ ہو جاتا ہے بہت دماغ پہ، ان کا دماغ اتنا معاف ہو جاتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اسی طریقے سے ایسی تمام تر چیزیں جو کہ دماغ کو بالکل معاف کر دیں، وہ کیا ہے، وہ حرام ہے. اچھا، اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ حرام، جن سے دماغ انسان کا معاف نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ کے پاس سگریٹ وغیرہ ہو گئی، منشیات ہو گئی، یہ تمام تر چیزیں انسان کا دماغ تو معاف نہیں کرتی، لیکن یہ مکروہ کہ اس میں آ سکتی ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن ان کا کھانا
پسند بھی نہیں کیا جاتا. تو اس طریقے سے یہ تمام تر چیزیں بھی مکروہ میں آتی ہیں, ان کو کھانا انسان کے لیے اچھا نہیں ہے. Now come on to the next. Thus قیاس is a tool. اب قیاس کیا ایک ٹول ہے that a Muslim scholar use along with his intelligence. اب قیاس کیا ہے؟ اب اس کے بعد قیاس آپ کے پاس یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ لوگ پڑھیں گے اجتماع. Now you will learn about اجتہاد. کسی شرعی حکم کے حل کے لیے فقہ کا اپنی زبانی صلاحیت, اپنی ذہنی صلاحیت کو یوز کرنا اجتہاد کہلاتا ہے. Thus قیاس is a tool that a Muslim scholar use along with his intelligence. قیاس کیا ہے؟ ایک ایسا ٹول ہے جس کو مسلم اسکالر اپنی ذہنی صلاحیتوں کے ذریعے یوز کرتے ہیں. ایکسپرٹیز اینڈ نالج ٹو انٹرپریٹ دا اسلامک لاز. اسلامک لاز کو کیا کیا جاتا ہے؟ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. انٹرپریٹ مطلب تشریح کرنا. انٹرپریٹ کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں. اوکے, انٹرپریٹ کرنا مینس تشریح کرنا, اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے ٹرانسلیٹ کرنا. اور ٹرانسلیشن. When the Holy Prophet decided to appoint حضرت معاذ بن جبل. اوکے, ناؤ آپ یہ پڑھیے, جو کسی شرعی حکم کے حل کے لیے فقہ کا اپنی ذہنی صلاحیت کو یوز کرنا اجتہاد کہلاتا ہے, اور جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو اسے مجتہد کہتے ہیں. اجتہاد میں کوئی ایک انسان اپنی ذہنی صلاحیت کو یوز کرتا ہے, جبکہ اجماع کے اندر کیا ہوتا ہے, تمام تو علماء کیا ہوتے ہیں, متفق ہوتے ہیں اس رائے سے. اچھا, وہ تمام تر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور اجتہاد میں کوئی ایک بندہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو یوز کر کے فیصلہ کرتا ہے. جب حضرت معاذ بن جبل کو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر منعقد کیا یمن کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور فرمایا کہ اگر کوئی there will be faced with all kinds of problems and dilemmas. کیا ہوگا یہاں پہ بہت سارے جو پرابلمس ہوں گے ان کو وہ آئیں گے اور ان کو فیس کیا جائے گا. when a such situation arises, how will you decide and pass the judgment. اگر کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑیں تو آپ کس طریقے سے ان فیصلوں کو کریں گے. تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروں گا. تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں حل نہ ملے تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا پھر میں سنہ کو دیکھوں گا, سنہ میں اس کا حل موجود ہوگا. تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر بھی حل نہ ملا تو انہوں نے فرمایا تھا حضرت معاذ بن جبل نے کہ میں پھر اپنی ذہنی صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے اجتہاد کروں گا. Now, thus when there is no clear guidance available, تو اگر کسی چیز کی صحیح گائیڈنس موجود نہ ہو ان دا قرآن اور سنہ میں فار پرابلم, کسی پرابلم کے لیے اجتہاد از دا لاسٹ ریزورٹ. جو آپ کے پاس لاسٹ آپشن بچتا ہے وہ اجتہاد ہے. اٹ از پریکٹس بائی یوزنگ قیاس ایز اے ٹول, اور اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے قیاس کے تھرو. دس از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ ٹاسک. یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مشکل کام ہے. فار وچ اے ویری ڈیپ اینڈ ایکسٹینسو نالج آف اسلامک لاز از اسینشیل. اور اس کے لیے انسان کو اپنی شریعت کے اندر انسان کا کیا ہے, بہت زیادہ گہری نالج ہونی چاہیے, اور اس نالج کے اوپر پورا عبور حاصل ہونا چاہیے. Only that person who can fulfill these laws and conditions. اچھا, جو بھی یہ کام کرے اس کو ضروری ہے کہ وہ یہ تمام تر جو کنڈیشنز ہیں اس کو فلفل کرے, یعنی کہ اس کے اوپر ان کنڈیشنز کے اوپر پورا اترتا ہو. کمانڈز اوور دا ہولی پروفٹ اینڈ سنہ, قرآن و سنت پہ اس کو پورا عبور حاصل ہو, وہ پورا عبور اس کے اوپر رکھتا ہو. must be able to reach the root of the problem and understand it completely. پیش آنے والے حالات کی تہ تک پہنچنے والا ہو اور اس کو سمجھنے والا ہو, اور اس کو سمجھ کے اس کا حل نکالنے والا ہو. his manners, behavior and character should be approachable so that people can rely on him. اخلاقی و سیرت کے اعتبار سے قابل اعتماد ہو, تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے دینی معاملات میں ان کے اوپر اعتماد کر سکیں, ان کے اوپر بھروسہ کر سکیں. اچھا, اوکے, ناؤ کلاس وی آر موونگ ٹورڈز آر ایکسرسائز. فرسٹ آف آل, on the page number 38, write the antonyms of the following words.
آپ کے پاس کچھ ورڈز ہیں اور اس کے اینٹونمس لکھنا ہے. اینٹونمس آپ کیا ہوتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اینٹونمس وہ ہوتے ہیں کسی چیز کی بالکل اس کا اپوزٹ کام. جیسے کہ اسینشیل. اسینشیل کا مطلب ہوتا ہے ضروری. اسینشیل کے وہ آپ کے پاس جو اینٹونم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غیر ضروری. سیکریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک, بالکل پاک. اور اس کی اینٹونم کیا ہوگا؟ اس کا اینٹونم ہوگا ناپاک. ٹرملی کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم. پریکٹیکل کا مطلب ہوتا ہے استعمال کے مطابق. اب پریکٹیکل کی ایگزامپل کیا ہوگی یہ آپ کو سوچنی ہے. کمپلسری, لازمی. اور لازمی کا پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اینٹونم لکھیں گے وچ مینس لازمی کا کیا ہوگا؟ غیر اہم. اسی طرح ڈیپ کا مطلب ہوتا ہے گہرا. اب ڈیپ کا آپ کیا لکھیں گے؟ اینٹونم. اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ ایز اے مسلم وچ لاز شوڈ وی اوبے, کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کون سے لاز کو اوبے کرنا چاہیے یا کون سے لاز کو ماننا چاہیے. which is what is mean by Islamic law and Sharia. اسلامک لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا اس کا مطلب ہوتا ہے وے اور پاتھ. اور اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب ہوگا لیگل سسٹم. On the question number 2, how many sources of Islamic laws are there? Write briefly about each one of them. آپ کے پاس کتنے سورسز ہیں اسلامک لاز کے؟ there are 4 sources: ہولی قرآن, سنہ, اجماع اینڈ قیاس. On the third, what is mean by حدیث؟ حدیث سے کیا مراد ہے؟ ہم نے آپ کو حدیث میں ڈیفائن کیا کہ حدیث سے مراد کیا ہے. وہ تمام تر کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کیے ہوں, وہ تمام تر بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوں یا پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے ہوں, اور وہ تمام تر بات جو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور نے کی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہو یا تو اس کے اوپر خاموش رہے ہوں. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اجماع اینڈ اجتہاد؟ اجماع اور اجتہاد کے درمیان کیا وہ فرق ہے؟ اجماع جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے اسکالرس, مسلم اسکالرس جو ہوتے ہیں وہ ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں اور یا پھر ایک بات کا ایک مسئلے کا وہ حل نکالتے ہیں, جبکہ اجتہاد کے اندر ایک سنگل پرسن, ایک سنگل اسکالر, مسلم اسکالر یا پھر کوئی ایسا انسان جو کہ اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو, وہ صرف کوئی ایک انسان جو ہے وہ اس ایک مسئلے کا سولوشن نکال دے گا. ہو از مجتہد؟ جو اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو اسے مجتہد کہیں گے, جو کہ اجتہاد کر سکتا ہو. واٹ کوالیفیکیشن ڈز ون نیڈ ٹو بیکم ون؟ اور اس کے لیے کیا کیا آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ جس طرح آپ کو بتایا کہ اگر کوئی انسان انٹرپریٹ کر کے کسی مسئلے کا حل نکال رہا ہے تو اس کے اندر کون کون سی صلاحیت موجود ہونی چاہیے, یہ تمام تر آپ کو ڈیفائن کی گئی ہیں. ایٹ دی اینڈ in this particular verse you can go through page number 37. Only one is thus qiyas is a tool that the Muslim scholar use along with its intelligence. قیاس کیا ہے؟ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ مسلم اسکالرس اپنی ذہنی صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ایکسپرٹیز اینڈ نالج ٹو انٹرپریٹ دا اسلامک لا. دس از کالڈ اجتہاد. یہ اجتہاد کہلاتا ہے. دا لٹرل میننگ آف اجتہاد از ٹو یوز ون uttermost effort, کہ کسی ایک انسان کی صلاحیتوں کو یوز کرنا اجتہاد کہلاتا ہے. The theologian who has a qualification is called مجتہد. اور جو اجتہاد کرتا ہو, اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو, اسے مجتہد کہتے ہیں. Now we will go towards our assignment. You have to write the answer of this question. And you have to learn
You have to read this chapter by your own self, and you have to learn this chapter too. With that assignment, we are going to end our class. Barakallahu wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.